ایک صاحب کہنے لگے مولانا ہمارے جیسے تھے، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ میں نے کہا تمہیں ایک وہی آیت نظر آئی جس میں نبی تمہارے جیسے نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس آیت میں بھی تمہاری طرح نہیں ہے، تمہارے ذہن کا مسئلہ ہے، تمہاری سوچ کا مسئلہ ہے، ورنہ اسی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوا دیا وَيُوحَىٰ إِلَيَّ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اگر تم جیسے تھے تو تمہارے اوپر کبھی فرشتہ آیا؟ وہاں تو مسلسل وحی آتی ہے، تمہارے اوپر ایک دفعہ بھی آیا؟ وہاں تو قرآن کہہ رہا ہے یوحا الیہ، فعل مضارع ہے، تسلسل کا پیغام ہے، فعل مضارع میں تسلسل کا پیغام ہے، استمرار، جی مدرسے کی زبان میں کہوں استمرار پایا جاتا ہے فعل مضارع میں، وہاں تو مسلسل وحی آتی ہے، تمہارے پر ایک دفعہ بھی آیا؟ ایسے لوگوں کو مجھے اسی لہجے میں بات کرنے دیجئے، اگر تمہارے اوپر ایک دفعہ بھی فرشتہ آیا نا تو پھر وہ لے جانے کو آئے گا۔ تمہارا کیا تعلق فرشتے سے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آیت ڈھونڈ لی وہ ہماری طرح بشر ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ ہماری طرح بشر ہے، یہاں اللہ نے کہلوایا ہے تم کہہ دو، قل تم کہہ دو۔ یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا؟ اپنے نبی کو خود کیوں نہیں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنو ان النبی بشر مثلکم، مثلا معاذ اللہ، اے صاحبان ایمان میرا نبی تمہاری طرح، کب کہا ہے اللہ نے؟ اللہ نے کہا تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ اگر مؤدب اور مہذب ہوتے، یا اگر خاندانی ہوتے، انہوں نے کسی کو بڑا مانا ہوتا، ان کا کوئی مربی ہوتا تو جان لیتے کہ یہ انداز خاکساری کا ہے، انکساری کا ہے، تواضع کا ہے۔ میری مثال پرانی ہے، پرانے جنہوں نے پہلے سن لیے وہ مجھے معاف کریں، اگر اس ممبر پہ بیٹھ کے میں کہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہوں، اور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہہ دوں اپنے 1 گھنٹے کی تقریر میں، مجلس ختم ہو اور یہ بچے باہر نکلیں اور سامنے سے کوئی آئے کہ بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مرکزی امامیہ ٹرسٹ لطیف آباد سے آ رہا ہوں۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ مجلس ہو رہی تھی، کون پڑھ رہا تھا؟ مولانا جاہل۔ تو وہ کہیں گے بیٹا مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، اور جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے، تمہارے تو اتنے سے جملے میں تضاد ہے، تم مولانا جاہل بول رہے ہو، کہنا میں کیا کروں، وہ تو خود کہہ رہے تھے۔ تو پھر وہ جو سامنے والا بندہ ہوگا نا وہ کہے گا اچھا خود کہہ رہے تھے تو پھر بیٹا تم نہیں کہو۔ تم نہیں کہو، اگر وہ ممبر پہ بیٹھ کے خود کہہ رہے تھے تو تم نہیں کہو، اس لیے کہ مثلا میں اب بات آ گئی ہے تو مثلا یہ بڑے آدمیوں کی نشانی ہے کہ وہ تکبر کا اظہار نہیں کرتے، وہ خاکساری کا اظہار کرتے ہیں، وہ تواضع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ارے تم نے دیکھ لیا قرآن میں کہ اللہ نے کیا کہلوایا؟ تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا؟ تو جب نہیں آواز آئے تم نے قرآن پڑھ لیا؟ میں تو اسے کبھی طٰہٰ کہتا ہوں، کبھی یاسین کہتا ہوں، کبھی مزمل کہتا ہوں، یہ تو ابا اوڑھ کر آ جائے تو مجھے اچھا لگتا ہے، یہ مصلے پر آ جائے تو میرا معشوق بن جاتا ہے، یہ بستر پہ جائے تو مجھے پیارا لگتا ہے، میں تو اسے جب چاہوں معراج پر ملنے کے لیے بلا لیتا ہوں، میں تو اس کی آنکھوں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں تو اس کے چہرے میں اپنا دیدار کرتا ہوں، میں جب دیکھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو تو مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں۔ صلوات پڑھے وہ محمد و آل محمد۔ بعض جملے جلدی جلدی میں سنگین جملے ہو جاتے ہیں، خوف بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں یہاں پر مسئلہ نہ ہو جائے۔ علامہ نقن صاحب نے تو 5 مجلسیں پڑھی ہیں، پنجتن اللہ کے 5 آئینے۔ نقن صاحب کی 5 مجلسیں ہیں، پنجتن اللہ کے 5 آئینے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھے تو کبھی حسن کو دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عشق مصطفیٰ سب سے پہلا اللہ، سب سے پہلا عاشق مصطفیٰ خود اللہ ہے، اور پھر ہم سے چاہتا ہے کہ تم اس سے عشق کرو۔